میں نقیب خان ہوں، یور فزیوتھراپسٹ. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے، لیکن آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، میرے پاس آج فرائیڈے کو میرے کولیگز جو کہ سارے فزیوتھراپسٹ وہ میرے پاس آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک ویڈیو بناؤ، ان لوگوں سے ریویو لو، یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. میں روز دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کمپلین کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جاب نہیں ہے، سعودائزیشن ہے، سیچوریشن ہے، بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں. بدقسمتی سے بہت سارے وہ فزیوتھراپسٹ، صرف فزیوتھراپسٹ نہیں، دوسرے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ نہ آئے، جو کہ ہم میں سے ہیں، ہم آلریڈی یہاں جاب کر رہے، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہاں نہ آئے. ایک کامن کوشچن ہے جو کہ بہت سارے جونیئر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سعودی عربیہ آنے کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو میں شارٹلی اس چیز کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ آپ کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں. پاکستان سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کی ڈگری اینڈ ٹرانسکرپٹ منسٹری آف ہیلتھ سے، منسٹری آف فارن افیئرس سے اور HEC سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. آپ کے پاس الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کا لائسنس ہونا چاہیے، اور منیمم آپ کے پاس 1 ایئر ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد جو انیشل اسٹیپ ہے وہ ڈیٹا فلو ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کی جو کوالیفیکیشن یا کریڈینشیل ہے وہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ میمرس پلس ہے. اس کے بعد آپ کو ایگزام دینا ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ میں نے آلریڈی بہت سارے ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن آج کا جو میرا مقصد ہے، میں اپنی کولیگ سے پوچھوں گا. ڈاکٹر اسامہ صاحب ہے جو کہ میرے ساتھ جاب کرتے، ڈاکٹر حماد ہے میرے جونیئر ہیں، ابھی ریسنٹلی میرے سٹی میں آئے ہیں تو یہاں جاب ہوئی، اور ڈاکٹر زاہد ہے جو کہ ڈاکٹر زاہد بھی یہاں سعودی عربیہ میں جاب کرتے. تو آج میں سب سے پوچھوں گا کہ سعودی عربیہ میں جاب ہنٹنگ کا ایفیکٹو وے کیا ہے، آپ کس طریقے سے جاب ہنٹنگ کر سکتے، اور دوسری بات سعودی عربیہ میں سیلری ریالٹی کیا ہے، اور جابز اپرچونٹی کتنی ہے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر اسامہ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان سے سعودی عربیہ آنا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے ریکمینڈ کروں گے کہ وہ سعودی عربیہ آ جائے؟ جی، سب سے پہلے اس کے اوپر تو اس بننے کا جو گول ہے وہ کیا ہے. اگر تو اس کا گول سعودی آنا ہے، یہاں سے اس نے برج کرنا ہے یورپ کے لیے، تو وہ برج کے لیے بھی سعودی ایک بیٹر کنٹری ہے. دوسرا اس کے پاس ایکسپیرینس ہے 2-3 سال کا، تب بھی اچھا ہے. اس کے بعد اگر اس کے پاس تھوڑے بجٹ کی کمی ہے آسٹریلیا امریکہ جانے کے لیے، تو بہتر ہے وہ یہاں سعودی آ جائے، یہاں سے اپنا وہ گیپ کو برج کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں. یہاں سے کیونکہ پاکستان میں ایک ایشو ہے کہ امبیسیز کو ڈائریکٹ اویل نہیں کر سکتے، ان کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ، انٹرویوز وغیرہ. سعودی آ کے اب یہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرے یہاں پہ پھر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. ایک آپ کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک وہ بن جاتا ہے، کوئی ریلیشن بن جاتا ہے. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. تو ڈاکٹر اسامہ کے مطابق کہ اگر آپ کا پاکستان میں 2-3 سال ایکسپیرینس ہے تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ سعودی عربیہ آ جائے، آپ کے لیے اچھا آپشن ہے. لیکن جو وہ بتانا چاہ رہے کہ ایک تو سعودی عربیہ کو یا کسی بھی گلف کنٹری کو آپ ایز اے بیریئر بھی یوز کر سکتے، ایز اے برج بھی یوز کر سکتے کہ آپ یہاں آ جائے، کچھ ٹائم کے لیے جاب کرے، آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپیرینس آ جائے گا، اور آپ فردر بھی ڈیولپ کنٹری بھی موو کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر حماد ہے، میں حماد سے بھی یہی پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اب نئے آئے ہیں جاب ہنٹنگ کے لیے. اگر کوئی سعودی عربیہ میں ہے، سعودی عربیہ میں یا پھر پاکستان سے جاب ہنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آلریڈی وہ جاب ڈھونڈ رہے، تو اس کے لیے کون سا ایسا افیکٹو وے ہے کہ وہ جاب ہنٹنگ کرے؟ جی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو سعودیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ سعودیہ میں جاب کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن جیسے ڈاکٹر نقیب نے بتائی ہے، سب سے پہلے تو اسے کمپلیٹ کریں، اپنا لائسنس لیں، اور اس کے بعد آپ سعودیہ موو کریں. جب آپ سعودیہ موو کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسفریبل اقامہ ہو، کیونکہ یہ موسٹلی اسی کو پریفر کرتے ہیں. وزٹ ویزا پہ جاب بہت کم ملتی ہیں، بلکہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو وزٹ ویزا پہ جاب آفر کرے کوئی. ٹرانسفریبل اقامہ ہو، اور اس کے بعد بیسٹ یہ ہے کہ آپ آن لائن کی بجائے فزیکلی کلینکس کو وزٹ کریں، کیونکہ آن لائن بہت کم ہے آپ کو رسپانس ملے. اس کی نسبت اگر آپ فزیکل جائیں گے، کلینکس وغیرہ ہاسپٹل میں آپ اپروچ کریں گے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو اس میں جاب ملے. اگر آپ بڑے سٹیز میں ٹارگیٹ کریں گے جیسے ریاض ہے، دمام ہے، تو ان میں تھوڑی سی سعودیزیشن ہے، یہاں پہ آپ کو لیس چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی نسبت اگر آپ سمال جو سٹیز ہیں جیسے حفر ہے، مجمع ہے، یا اس طرح کی اور جو چھوٹی سٹیز ہیں، آپ ان کو ٹارگیٹ کریں تو ان میں آپ ایزیلی جاب حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ کافی زیادہ اسپیس ہے فارنر کے لیے. جی، ڈاکٹر حماد کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں نے اس ریلیٹڈ پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم پاکستانی غلطی کیا کرتے ہیں کہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے آتے ہیں تو مین سٹیز میں بیٹھتے ہیں، جدہ میں، ریاض میں، دمام میں.
کیونکہ وہاں سعودائزیشن ہے، جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں یا بڑے سینٹرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ لوکلز کو ہائر کرے، تو وہاں فارنر کے لیے جابز اپرچونیٹی زیادہ نہیں ہے اور وہاں پر کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ اس چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، 1 ماہ ہو گیا، 2 ماہ ہو گئے ہیں، تو وہ کیونکہ اپروچ ہی بڑی سٹیز میں جیسے ریاض ہے یا جو سٹیز کو وہ جانتے ہیں کیونکہ بگ سٹیز ہیں وہ اپروچ ہی نہیں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹرینڈ کو تھوڑا سا چینج کریں، اسمال سٹیز کی طرف آئیں، جو یہاں پہ کلینک ہیں، جو ہاسپٹل ہیں، وہ آپ کو اپرچونیٹی لازمی دیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنی اسپیس ہوتی ہے. جی یہ بات ضروری ہے. دوسری بات جو انہوں نے بات کی کہ آپ لوگ جب پاکستان سے آنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی میل فزیوتھراپسٹ، تو اس کے لیے وہ ویزا کو ریکمینڈ نہیں کرتے. فیمیلز کے لیے پھر بھی کچھ ایج ہے کہ وہ ویزا پہ جاب مل جاتی ہے کیونکہ فیمیل فزیوتھراپسٹ زیادہ نہیں ہے، خاص کر جو فارنر فزیوتھراپسٹ ہے یا جو دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں. میل کے لیے پہلے کوشش یہ کرے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹرانسفیریبل اقامہ ہے تو وہ اچھا آپشن ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد ہے. زاہد کا بھی کوئی 5-6 منتھ ہو گئے یا 4-5 منتھس کہ وہ سعودی عربیہ میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے، جاب ہنٹنگ کیسے کی. زاہد. السلام علیکم ایوری ون. اچھا، جو ڈاکٹر نقیب صاحب نے پوچھا تو میری ہسٹوری کچھ ایسی ہے کہ ہر کسی کا جو ہے وہ ڈریم ہوتا ہے کہ اچھی جگہ پہ مجھے وہ مل جائے، جاب مل جائے. تو میرے بھی جب میں گریجویٹ ہوا تو میرا یہ ڈریم تھا کہ میں مطلب گلف کنٹریز میں پہلے جو ہے شفٹ ہو جاؤں، موو ہو جاؤں. تو ادھر جو ہے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا، میں سرچنگ میں تھا کہ مجھے ایسا کوئی مل جائے کہ مجھے گائیڈ کر لے. تو مجھے ڈاکٹر نقیب صاحب جو ہے اور ڈاکٹر سہیل صاحب اس کا مجھے پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، تو میں نے وہ جوائن کیا. تو اس میں یہ لوگوں کو فری میں گائیڈ کرتے تھے. تو میں جو ہے لائسنس پروسیس اور ویریفیکیشن کا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ سب کچھ جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے میں نے کمپلیٹ کیا ہے. پھر جو ہے جاب سے سعودی عربیہ میں سیٹسفائی ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اچھا، پھر ادھر آ گیا تو جب جو ہے یہاں پہ جاب ہنٹنگ کی پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو اس میں بھی ڈاکٹر نقیب صاحب جو ہے اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ میرے سینئرس تھے، وہ لوگ مجھے گائیڈ کرتے رہے کہ آپ نے جو ہے آن لائن کیسی جاب ہنٹنگ کرنا ہے اور جو ہے فزیکل جانا ہے. تو الحمدللہ اب میں جاب پہ ہوں ان لوگوں کی وجہ سے، تو میں خوش ہوں. اب جو ہے بس یہ بڑی بات ہے کہ آپ خوش ہیں. میں نے سب سے پوچھوں گا جو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، ان سے پوچھے کہ سعودی عربیہ میں سیلری کتنی ملتی ہے فزیوتھراپسٹ کو. میں سب سے پوچھوں گا کہ آپ نے کرنٹ ریالٹی کیا ہے، صحیح جواب دیں. یہاں بھی جو سیلریز ہیں وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا کم از کم اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو جو ایوریج سیلری چل رہی ہے وہ 3.5 سے لے کے 4 یا 4.5 تک. لیکن اس میں آپ کو دیکھنا کہ آپ کے ساتھ رہائش اور جو جسے ہم کہتے ہیں پک اینڈ ڈراپ فرام ٹو سینٹر ٹو جو آپ کی رہائش ہے، جو بھی ریزیڈنس، یہ ہونی چاہیے. تو 2 چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں. ایوریج یہی سیلری ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں جو ایوریج سیلری ہے ینگ فزیوتھراپسٹ کے لیے یا فریش فزیوتھراپسٹ کے لیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا سملر ایسا ہی ہے. یہاں پہ بینیفٹ یہی ہے کہ جو آپ کی سیلری ہے وہ آپ کی اکاموڈیشن اور اس میں نہیں ہوتی ہے، کٹتی ہے، وہ آپ کو سینٹر ہی پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس سے تھوڑی آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، زاہد بتائیں گے کہ سیلری کے بارے میں. اچھا، جو بیسک سیلری یہاں پہ چل رہی ہے لوگوں کی ایز اے فزیوتھراپسٹ 3,500 سے لے کے 4,000 بیسک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 5 تک اگر آپ جو ہے اوور ٹائم یا بونسز میں آتے ہیں اکاموڈیشن کے ساتھ تو 5 تک پہنچا سکتے ہیں. جاب ہنٹنگ اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں یا پاکستان سے آپ جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈاکٹر اسامہ سے پوچھوں کہ آپ کیا ریکمینڈ کروں گے کہ بیسٹ وے کیا ہے؟ اگر آپ شارٹ میسج میں اس کو ایکسپلین کریں کہ کس طرح جاب ہنٹنگ کر سکتے ہیں. بیسٹ وے تو جیسے ڈاکٹر محمد نے بتایا کہ آپ فزیکلی جو کلینکس ہیں چھوٹی سٹیز میں، جو پیریفریز ہیں، ان میں جا کے خود جائیں اور جا کے سی ویز بھی نہیں ہو یہاں پہ زیادہ تر. آپ کا جو آپ کا اقامہ ٹرانسفریبل ہو، دوسرے آپ کو کلاسیفیکیشن ہو جس کو ہم لائسنس بولتے ہیں، اس کے اوپر بہتری ہو جاتا ہے. دوسرا آپ ریکروٹرس کے تھرو کر سکتے ہیں. تیسرا آپ واٹس ایپ گروپس میں جو آتے ہیں اس میں. لیکن جو سب سے ٹاپ جو ہے کیٹیگری وہی ہے کہ آپ جو کلینکس میں فزیکلی جا کے اپلائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور کوئی آن لائن پلیٹ فارم جس پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ آن لائن پلیٹ فارم کچھ واٹس ایپ لنکس ہیں، کچھ ریکروٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ کر سکتے ہیں. ایجپشین ریکروٹرز ہیں، پاکستانی ریکروٹرز ہیں، تو ان کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے البرجان ایک ایپ ہے، ایک REFT ایک ایپ ہے، ان کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. ان میں آپ جابس بھی کر سکتے ہیں اور ہوم وزٹس وغیرہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، سیلری کتنی ملتی ہے، اور جاب ہنٹنگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جاب ہنٹنگ کے لیے آپ کوئی بھی سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں
لائک لنکڈن ہے, انڈیڈ ہے, naukri.com ہے, اور بھی بہت سارے اپلیکیشن ہیں جس کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سینٹر میں خود جائیں تو آپ خود بھی وزٹ, یہ ایک اچھا افیکٹو وے ہے کہ آپ خود وزٹ کر لیں, لیکن آپ آن لائن بھی ساتھ ساتھ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور نیو کمرس کے لیے ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, تو میں اپنے کولیگ سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی نیا سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ٹپس ہے. تو اگر میں ڈاکٹر حماد سے پوچھوں کیا ریکمینڈ کروں گا؟ جو نیو آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, جن کا پلان ہے سعودی عربیہ آئیں, تو ان کے لیے اسپیشل ٹپ یہ ہے کہ وہ عربک لینگویج کو مست سیکھیں, کیونکہ یہ لوگ عربک ہی جانتے ہیں. اگر آپ کہیں گے انگلش میں ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر لیں گے, تو یہ بہت کم لوگ ہیں جو انگلش بولتے ہیں. موسٹلی 95 to 97% یہ عربک اسپیکنگ ہی ہیں. اسے میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہاں لینگویج بیریئر ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عربک آتی ہے تو یہ آپ کے پاس اچھا پوائنٹ ہے, جو کہ پلس پوائنٹ ہے. بالکل, اگر آپ کو عربک آتی ہے تو آپ پیشنٹ کے ساتھ بہتر وے میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو عربک نہیں آتی تو ڈیلنگ میں, آپ کو بات کرنے میں, ایون کہ باہر بھی اگر آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے, کہیں پہ بھی ضرورت کے لیے بھی گئے ہیں, تو عربک اسپیکنگ ہی ہیں موسٹلی. تو عربک لازمی سیکھیں, یہ آپ کے لیے ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سعودی عربیہ بہتر ہے یا جو دوسری گلف کنٹریز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گلف کنٹریز میں کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اس میں لاسٹ ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں اس میں نے کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ آپ ایکسپیرینس وائز آپ نے گلف کنٹریز کو چوز کرنے. اور دوسرا جو فزیو تھراپسٹ جو کہ پاکستان میں وہ روز کمپلین کرتے, میں روز سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں کہ جابز نہیں ہے, بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اچھی سیلری نہیں ملتی. تو جو باہر آنا چاہتے ہیں, خاص کر کسی بھی GCC کنٹری موو کرنا چاہتے ہیں, وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں, تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, فری آف کاسٹ ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں.